پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج کے پروگرام میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاہرہ صاحب بہت شکریہ, خوش آمدید. قاہرہ صاحب, آج ایک خبر آئی ہے علی امین گنڈا پور جو کہ چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے, ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں. ان پر کچھ اور بھی معاملات چل رہے ہیں. ایک اور کیس پہ بھی ان کی طلبی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے اثاثے چھپائے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا جو ہیں ان کے اوپر کیسز کا دباؤ بڑھ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں معاملات کیا گورنر راج کی طرف تو نہیں بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ اس معاملے کو یوں نہ دیکھیں. کیا کوئی نیا کیس بنا کے اس میں ان کے خلاف کوئی وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں, یا وہ آلریڈی کسی کیس کے اندر ایبسکونڈر ہیں, وہ پیش نہیں ہو رہے, بار بار عدالتوں کی طلبی کے باوجود, اور پھر عدالت نے ایک حتمی قانونی کارروائی کے طور پہ ان کے وارنٹ نکالے ہیں ان کے اور ان کے ساتھیوں کے. اگر تو یہ ہے پھر تو ان کو قانون کی عدالت کے سامنے پیش ہو جانا چاہیے, اور وہ چیف منسٹر ہیں, ان کو بیل مل جائے گی, مل جانی چاہیے ان کو بیل. لیکن اگر وہ پیش نہیں ہوتے اور وہ اپنے آپ کو ابد اللہ سمجھتے ہیں اور کیس ان کے خلاف پہلے سے چل رہا, تو پھر ان کو پہلے قانون کی عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہیے. یہ ایگزمپشن نہیں ہو سکتی. صحیح ہے. قاہرہ صاحب, میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ان کی کوئی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے یا ان کو آپ چیف منسٹر بننے کے بعد کیسز جو ہیں وہ ان کے لیے بنائے جا رہے ہیں. میرا سوال تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کیا یہ گورنر راج کی طرف بڑھتا ہوا معاملہ نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ گورنر راج لگے گا تو ظاہر ہے اس میں پریزیڈنسی انوالو ہوگی. کیا صدر صاحب کسی بھی موقع پر جا کر یا یہ ترجیح ہو سکتی ہے کہ گورنر راج لگایا جائے؟ گورنر راج کبھی بھی کسی گورنمنٹ کی اچھی فیصلہ نہیں ہوتا, ترجیحی بنیادوں پر نہیں ہوتا. لیکن پہلے تو بنیاد یہ ہے نا کہ گورنر راج کیوں لگے گا, نہیں لگنا چاہیے, کیوں لگے گا؟ اگر کوئی ایسا ڈیڈ لاک کریٹ نہیں ہوتا. تو میں اس لیے اپنے سوال کا جواب دے رہا تھا کہ علی امین صاحب کے اپنے فیصلوں سے اگر وہ ڈیڈ لاک کریٹ کریں گے تو پرابلم بنیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ معاملے اس حد تک جائیں. لیکن جو گورنر رول ہے وہ بنیادی طور پہ صوبائی حکومت, اپنے مرکزی حکومت لگاتی ہے, اور وہ اس وقت لگاتی ہے جب ملک کے حالات اس قابل یا صوبے کے حالات اس سطح پہ پہنچ جائیں کہ ان کو نارملی مینج کرنا ممکن نہ رہے. پھر آپ گورنر رول کی طرف جاتے ہیں, اور یہ آئینی قانونی ایک پہلو ہے. یہ آپ کا کوئی ماورائے آئین اور قانون پہلو نہیں ہوتا. اپنی مرضی کے تحت کسی کو گورنر رول کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے, اور اگر ضروری ہو حالات اس بات کے متقاضی ہوں, اس طرح کے حالات پیدا ہو جائے جس طرح کے حالات سوچتے ہوئے آئین بنانے والوں نے اور قانون بنانے والوں نے یہ پروویژن رکھی تھی, تو پھر وہ شک تو لاگو ہوگی. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. قاہرہ صاحب, آج ایک اور فیصلہ آیا ہے. حسن اور حسین صاحب کی بریت ہوئی ہے. جو تینوں ریفرنسز تھے, فلیگ شپ, ایون فیلڈ اور العزیزیہ, یہ پیناما کے بعد یہ ریفرنسز بنائے گئے تھے. جب پیناما آیا تھا تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کافی کرٹیسائز کیا تھا شریف فیملی کو, کافی اس پر انہوں نے جو ہے وہ اس فیصلے کو بھی ایون سراہا تھا جو فیصلہ ان کے خلاف آیا تھا. آج آپ کیسے دیکھ رہے ہیں حسن اور حسین کی دوسری ہی پیشی میں بریت کا ہو جانا؟ آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب اور ان کے باقی ساتھی جو ان ریفرنسز میں ان کے کو ایکیوز تھے, وہ آلریڈی بری ہو چکے ہیں. مریم بھی شاید اس میں شامل ہے. وہ اگر ایکیوز آلریڈی بری ہو چکے ہیں تو ان کو بری کرنے میں کیا عمر مانے تھا؟ مجھے نہیں پتا عدالت نے کیا حقائق دیکھے ہیں, کیا صورتحال سامنے آئی ہے. یقیناً انہوں نے سارے حالات دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا ہوگا. لیکن اگر اس مقدمے کے باقی لوگ پہلے سے کئی ماہ پہلے سے بری ہو چکے ہیں تو پھر ان کے بری ہونے کا بھی چانس موجود ہوتا ہے. اب اس کی لیگل پہلو جو ہے وہ تو بندہ کیس دیکھے, ان کے اوپر کیا الزام ہے اور کیا شواہد ہیں جن کو دیکھتے ہوئے عدالت نے فیصلہ کیا ہے. لیکن یہ بات تو بہرحال ہے کہ ان ریفرنسز میں جو کو ایکیوزڈ ہیں وہ آلریڈی بری ہو چکے ہیں. جی ہاں, بلکہ یہ کہ کو ایکیوزڈ ہیں وہ مرکزی ملزمان تھے جو بری ہو چکے ہیں. عدالت میں یہی نقطہ قاہرہ صاحب لیا گیا ہے کہ جی مرکزی ملزمان چونکہ بری ہو چکے ہیں تو پھر جو کو ایکیوزڈ ہیں ان کو سزا نہیں, ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا, تو اس لیے اس نقطے پر وہ کیا گیا ہے. ایک چیز جو آج اسی معاملے پر خواجہ آصف صاحب نے کہی ہے قاہرہ صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیناما آیا اور پھر ایک حکومت کو ختم کر دیا گیا,
یہ معاملہ ہم چاہتے ہیں کہ صدر صاحب اس طرح ریفرنس بھیجیں جس طرح بھٹو صاحب کا ریفرنس بھیجا گیا تھا. ذرا میں آپ کو چند سیکنڈ کا ایک کلپ سنوانا چاہتا ہوں, خواجہ آصف صاحب کا سن لیجئے, پھر میں چاہتا ہوں آپ سے. میں تو یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں جس طرح ایک کریکشن کی گئی ہے, تاریخ کی ایک تصحیح کی گئی ہے, کریکٹ کیا گیا ہے جو 1979 میں جو کارلی بھٹو شہید کو جو ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا, سپریم کورٹ جو ہے میاں نواز شریف کا بھی ٹیک اپ کرے مسئلہ. میں وکلا سے بات کر رہا ہوں, اگر کوئی ایسی بات ہے تو میں ریفرنس بھی سپریم کورٹ میں دار کروں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کو بھی جو ریورس کیا جائے. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل کیس ہے قاہرہ صاحب کے صدر صاحب ریفرنس بھیج سکتے ہیں سپریم کورٹ کے پاس اسی طرح سے جس طرح سے بھٹو صاحب کے حوالے سے بھیجا تھا؟ بھٹو صاحب کا ریفرنس تو کئی 2.5 سے زیادہ عرصہ پہلے بھیجا گیا, اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں بھی ناانصافی ہوئی ہے کریکشن ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھٹو ریفرنس 45 سال کے بعد یا 44 سال کے بعد جا کے وہ انصاف ملا. تیسری بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب کو سزائے موت دی گئی, ایگزیکیوٹ کر دی گئی, اور اس کیس کے اندر موجود ججز نے, گواہان نے, اس وقت کے جو وکلاء تھے انہوں نے, اور حقائق نے جو باتیں سامنے رکھی ان باتوں نے ظاہر کیا, ثابت کیا, اور دنیا ذوالفقار علی بھٹو کو بے گناہ مانتی تھی, ان کے قتل کو جوڈیشل مرڈر کہتی تھی. عدالتیں اس کیس کو نظیر کے طور پہ نہیں سنتی تھی, اور ساری دنیا کی جورسٹ کمیونٹی اس میں بھٹو صاحب کو عدالتی قتل کا شکار کہتی تھی. اس لیے اس کو عدالت نے بڑے لیمیٹڈ سکوپ پہ دیکھا. بالکل خواجہ صاحب کی بات اچھی ہے, وہ اگر وکلاء سے مشورہ کر رہے ہیں اور اس میں یہ جان بنتی ہے اس کیس کے اندر, تو کیوں نہیں, بالکل ہونا چاہیے. بلکہ خواجہ صاحب کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کو اس طرح دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ختم کی گئی, اس سے پہلے بھی میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ختم کی گئی تھی. میاں نواز شریف صاحب کی حکومت سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی حکومت ختم کی گئی تھی. میاں صاحب کو ریلیف دے کے پھر دوبارہ ان سے استعفے لے لیے گئے تھے, لیکن محترمہ کی 2 دفعہ حکومت جو ہے اسی طرح ختم کر دی گئی تھی. تو وہ سارے ہسٹوریکل ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے خواجہ صاحب اگر کوئی ریفرنس بالکل ریفر کریں تو میں بھی اس کو چاہوں گا کہ اس کے اوپر غور کیا جائے. صحیح ہے, لیکن قاہرہ صاحب اس میں پھر پیپلز پارٹی کو شاید تھوڑا سا موقف بدلنا پڑے گا, کیونکہ اس وقت آصف زرداری صاحب یہ کہا کرتے تھے, ججز کو مبارکباد پیش کرتے تھے, بلکہ سلام پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بہت اچھا فیصلہ دیا ہے. چند سیکنڈ کا ایک کلپ اگر سن لے تو میرے لیے سوال کرنے میں آسانی ہو جائے گی, ذرا سنیے گا. ان 2 ججوں کو ضرور سلام کرتا ہوں جن نے فیصلہ دیا ہے کہ پرائم منسٹر نااہل ہو چکا ہے, اور میری نظر میں وزیر اعظم کو مورل طور پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے. یہ نااہل حکومت ہے, نہ ان سے حکومت چلتی ہے, نہ ان سے ملک چلتا ہے. اچھا قاہرہ صاحب, بلاول صاحب کے بھی ایسے بیانات موجود ہیں, لیکن چلیے میں سنواتا نہیں ہوں آپ کو. لیکن اس میں پھر اگر اس موضوع پر ریفرنس بھیجا جاتا ہے تو شاید پھر زرداری صاحب کو اپنا موقف کیا بدلنا پڑے گا تھوڑا سا. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ ہمارا ماضی بڑا تلخ ہے. ہم دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کے بیانات دیتی رہی ہیں, ہمارے خلاف ایکشنز ہوتے رہے. ہمارے خلاف تو جہاں سے ہوتے تھے آپ کو علم ہے, کنائیوس تھا. ہمارے کنائیوس کبھی ہماری وجہ سے کبھی کچھ نہیں ہوا, ان کی وجہ سے تو ہمارے ساتھ ہوتا رہا. لیکن اس تلخ ماضی کو میرے خیال ہے اب دفن کر دینا چاہیے. ہم نے اسی کو دفن کیا ہے, COD میں اسی کو دفن کیا تھا, پھر اس کے کچھ شاخیں نکلی, پھر اس کو ہم نے کاٹا ہے, اور اب میرا خیال ہے کہ ہمیں ماضی کے رویوں سے باہر آنے کی ضرورت ہے. یہی بات بلاول صاحب نے بارہا کہی ہے, یہی بات زرداری صاحب نے کہی ہے. بالکل ٹھیک ہے قاہرہ صاحب, لیکن کچھ چیزیں اصولی موقف کی بنیاد پر آگے بڑھیں گی. مثلا ایک اور چیز ہمارے سامنے آئی ہے, وہ NFC ووٹ کا معاملہ ہے. اب اس میں آپ کا تو ایک اصولی موقف ہے, اور اس کا آپ کے جو نون لیگ کی حکومت کے ساتھ یا ان کی ایک بطور جماعت کے ساتھ کوئی اس طرح کا یعنی ماضی نہیں ہے, بلکہ یہ آپ کا ایک امینڈمنٹ کے نتیجے میں ایک آپ کا اصولی موقف ہے. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس پر NFC جو ہے, یہ IMF کی ایک شرط ہمارے سامنے آئی ہے, حکومت شنید یہ ہے کہ اس پر غور کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کیا اس پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو سکتی ہے کہ جی ٹھیک ہے صوبوں کا حصہ کم کر دیا جائے؟ گزارش یہ ہے, اس معاملے کو بھی دیکھنے کے لیے تناظر ذرا تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہے. آئین کی امینڈمنٹ ہو, قانون کی امینڈمنٹ ہو, NFC ہو, یہ سارے مین میڈ ارینجمنٹس ہیں. مین میڈ ارینجمنٹس الٹیمیٹ نہیں ہوتے, ان کو اوپن کر کے ان پہ تصحیح کی جا سکتی ہے, ان میں بہتریاں لائی جا سکتی ہیں. یہ اسی لیے بنائے جاتے ہیں, انسانوں کے بنے ہوئے قانون. لیکن
NFC कुछ चीजें होती है जिनकी हसासियत होती है बहुत। NFC क्योंकि सूबों के माबैन वफाकी महासल जो इकट्ठे होते हैं सूबों के पर से, उनकी तकसीम का एक फार्मूला है। अब तकसीम के फार्मूले में क्योंकि पैसा तकसीम होना है, उसके मल्टीपल इंडिकेटर्स होते हैं या उसके फाउंडेशन होती हैं जिन पर तकसीम का फार्मूला बनता है, और इस पे इत्तेफाक राय होना खासा मुश्किल काम होता है। नामुमकिन तो मैं नहीं कहता, लेकिन खासा मुश्किल काम होता है, और ये बड़ी मुश्किल से हमने इस फार्मूले को फाइनल किया था। अब इसको स्ट्रेट अवे डिबेट में ले आना या इसके ऊपर स्ट्रेट अवे गुफ्तगू शुरू कर देना सूबों की पोजीशन को हार्डन करेगा, पार्टीज की पोजीशन को हार्डन कर देगा। मेरा ख्याल है कि हमें देखना चाहिए कि इसकी रूह क्या है। NFC के फार्मूले को रिविजिट करने की लॉजिक क्या दी जाती है, अभी मुझे तो पता ही नहीं है कि NFC एक फार्मूले को रिविजिट करने के लिए IMF ने कहा है या नहीं कहा है, हुकूमत उसको देख रही है कि नहीं, जब वो आएगा तो देखेंगे। लेकिन सवाल ये है कि NFC के फार्मूले को विजिट करने की लॉजिक क्या है जो डिबेट में आता है। लॉजिक ये है कि उस फार्मूले के तहत जो वसाइल तकसीम होते हैं, उसके बाद वफाक के पास पैसे थोड़े रह जाते हैं और अखराजात और कर्ज की मद में जो पैसे देने होते हैं वो पूरे नहीं होते, तो मजीद कर्ज लेना पड़ता है। अब सवाल ये है कि जब NFC फार्मूला हुआ तो उस वक्त जिन लोगों ने ये फार्मूला तय किया था उनको भी इस बात का इदराक था, वो जानते थे कैसा होगा कि ये सूबों में महासल ज्यादा चले जाएंगे, वफाक के पास थोड़े पैसे रखे जाएंगे। उन्होंने जहां पे वफाक को महासल कम रखे, वहां वफाक के जिम्मे जो जिम्मेदारियां थी वो भी कम की थी। उन्होंने कुछ 17-18 वजारतें खत्म करने का फैसला किया था और वो सूबों को दे दी थी, और उनके वसाइल भी सूबों के पास ऑलरेडी थे, एजुकेशन है, हेल्थ है, इस तरह की बाकी वजारतें। अब अगर उन वजारतों को खत्म किया जाए तो जिस तरह बिलावल साहब ने असेंबली में भी कहा कि उससे कोई 1000 अरब या कितने रुपए बच सकते हैं। दूसरा, वो वजारतें नीचे चली जाए, फिर जो हमारे इदारे जहां से लॉस मेकिंग है उनके अरेंजमेंट में क्या करना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए उनको देखा जाए, उस ब्लीडिंग को रोका जाए। और तीसरा, जहां पे एक्सपेंडिचर कम हो सकता है, गैर जरूरी अखराजात हैं या अखराजात यानी सर्विस डिलीवरी पे कंप्रोमाइज किए बगैर आप अखराजात को कम कर सकते हैं, उसको कम करने से आपके पास एडिशनल रिसोर्स आ सकता है। तो पहले उस मामले को देखना चाहिए, उसको अप्लाई करना चाहिए, फिर कभी अगर खुदा न खास्ता जरूरत हो तो जो कौमी इत्तेफाक राय है फिर उसको छेड़ने की जरूरत है। अभी उसको छेड़ने की या उस पर बहस करने की जरूरत मेरा ख्याल नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा तलखी बढ़ेगी, इससे ज्यादा सूबों की या कौमों की, कौमियतों की जो पोजीशन है वो ज्यादा हार्डन हो जाएगी, और फिर इसमें किसी किस्म की गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है। सही है कायरा साहब, तो यूं तो आप ये तजवीज़ कर रहे हैं कि जो वजारतें सूबों के पास चली गई हैं उसमें ये वफाकी वजारत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हेल्थ की हो और चाहे वो एजुकेशन की हो, फिर वफाकी वजारतें नहीं होनी चाहिए। जी ऐसा ही है, और आपके इल्म में होगा ना कि बिलावल साहब ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी कहा और उन्होंने अपनी असेंबली स्पीच में भी कहा था, यही पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो है कि वो वजारतें, वो महकमे जो डिवॉल्व हो चुके हैं 18वीं आईनी तरमीम में, उनका वफाक के पास रहना या वफाक में इस पूरे सेटअप को रखना ये मुनासिब नहीं है। हम एक माइंड सेट से बाहर नहीं निकल रहे कि जी अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। भाई आपने एक नया अरेंजमेंट करना है, आपने एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट को कायम रख के इस रेवोल्यूशन को लेके नहीं चलना, इस माइंड सेट से बाहर निकलने की जरूरत है। तो बिल्कुल हमारी ये मौकफ है कि उन वजारतों को वफाक से खत्म करना हो। सही है कायरा साहब, अभी जाहिर है एक रिलेशनशिप आपका बना है नून लीग के साथ, अगरचे आप काबीना में नहीं आए, इश्यूज टू इश्यूज आप चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, मामला होंगे, लेकिन आपने जैसे कहा कि माजी का एक बड़ा तल्ख रहा है, हमने उसको माजी में ही दफन किया है, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि हर थोड़े अरसे के बाद, यानी अभी बहुत ही रिसेंट पास्ट की ये बात है, अभी इलेक्शन कैंपेन में थे बिलावल साहब जब कह रहे थे कि ये 4 मरतबा बन गए हैं, ये कोई तब्दीली नहीं ला सकते। अभी चंद ही दिन पहले की बात है जब जरदारी साहब ये कह रहे थे कि ये लकीर के फकीर हैं, या शहबाज शरीफ तो आउट ऑफ बॉक्स सोच ही नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो ये हम मुस्तकबिल करीब में भी इस बात के इम्कान को रद्द तो नहीं कर सकते कि दोबारा यही राइवलरी फिर शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो 6 साल या 10 साल पुराने माजी को दफन किया गया था वो अभी हमें 2-4 हफ्ते पहले नजर आ रहा था। सर जी के इलेक्शन हुए
الیکشنوں کے نتیجے میں ایک حکومت، ایک اسمبلی بنی یا اسمبلیاں بنی، ان اسمبلیوں میں ایسی صورتحال کریٹ ہوئی کہ ایک جماعت کے پاس ووٹ ہے، دوسری جماعت کے پاس ووٹ ہے، ایک تیسرا گروپ آف پیپل ہے جو منتخب ہوا ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ تھے، انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر لیا ہے جی، لیکن ان تینوں کے پاس اپنے انڈیپینڈنٹ پوزیشن نہیں ہے کہ یہ اپنی حکومت قائم کر سکے، اور جو پہلا گروپ ہے اس کی تعداد بڑی ہے لیکن وہ کسی کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے، سنی اتحاد کونسل، سو وہ حکومت نہیں بناتے یا بنا سکتے۔ دوسری دونوں جماعتیں اگر حکومت نہیں بناتی، یعنی ہم اور مسلم لیگ مل کے حکومت نہیں بناتے تو حکومت تو بنتی نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر اسمبلی کے اندر سے تو نئی حکومت تشکیل نہیں پائے گی، تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کنٹینیو کرائیں گے، پھر ایک نیا انتخاب کرانا پڑے گا ہمیں، اور اس نئے انتخاب میں صوبوں کے اندر حکومتیں بن گئی ہیں، وہ تو ختم نہیں ہوں گی نا جی، تو اپنی جگہ قائم ہے۔ جی ہاں، ان حکومتوں کی موجودگی میں آپ کیا کریں گے؟ آپ ایک ایسا انتخاب کرائیں گے، کیا اس کے اوپر اتفاق رائے ہو جائے گا؟ یہی الیکشن کمیشن کرائے گا، اس کو ختم تو کرنے کا کوئی قانون ابھی نہیں ہے جی، اس طرح کسی کی خواہش پہ تو ختم بھی نہیں ہو سکتا، تو اس سے کیا اتفاق رائے کوئی ہو پائے گا؟ تو یہ ہمیں اس اسکیم کو اس رنگ میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ صرف میرے بیان کو، ہاں ہم ایک دوسرے کے مخالف تھے، ہیں، کل بھی الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے، لیکن ہمیں حالات نے ایک ایسے ارینجمنٹ میں ڈال دیا ہے، اور آپ کو یہ بھی گزارش کرنی ہے کہ یہ کوئی ہمارے ملک میں ہم دو جماعتیں ہی نہیں کر رہے، کہ اس کو ہمارے میڈیا نے بہت ایک مطلب وجہ نظام بنا لیا ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا ہے اور یہ بڑا غیر معمولی ہے، اور کل ایک دوسرے کو برا کہہ رہے تھے، آج یہ تو بڑی منافقت ہے۔ تو آپ کے لیے عرض یہ ہے کہ ساری دنیا میں جہاں پارلیمانی ڈیموکریسیز ہیں وہاں جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف اعتراض اٹھاتی ہیں، ان کی قیادت کے فیصلوں کو طرز کرتی ہیں، ان کی استعداد کو چھیڑتی ہیں، لیکن اگر کوئی ارینجمنٹ ایسا نہیں بنتا کہ وہ جماعتیں آزادانہ حکومت بنا سکے، تو وہی جماعتیں جو ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتی ہیں، جب الیکشن ایک دوسرے کے خلاف بڑھے پھر تلخ باتیں تو ہوتی ہیں، تو وہی جماعتیں پھر مل کے حکومتیں بناتی ہیں۔ یہ برطانیہ سے لے کے پاکستان تک اور پارلیمانی جمہوریت والے نظام میں ہر جگہ ہوتا ہے، یہ غیر معمولی نہیں۔ صحیح، قائرہ صاحب، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات نے آپ کو اس نہج پر لا کھڑا کیا کہ آپ اگر حکومت کو سپورٹ نہ کرتے تو دوبارہ انتخابات میں جانا پڑتا، یہ آپ کی مجبوری ہو گئی تھی، آپ اس حکومت کو سپورٹ کریں، لیکن اصولی موقف پر آپ قائم ہیں کہ یہ تبدیلی نہیں لا سکتے، یہ معاشی مسائل کو حل نہیں کر سکتے، اور شہباز شریف صاحب لکیر کے فقیر ہیں، یہ اصولی موقف تو پھر آپ کا قائم ہے نا، یہ صرف مجبوری تھی جس کی وجہ سے آپ سپورٹ کر رہے ہیں ان کو؟ نہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں نا، ہم ان کے اب موقف میں، اب ان کو بہتر فیصلے کرنے میں ہم ان کو سپورٹ کریں گے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشنوں کے دوران وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ ذرا جوش خطابت بھی ہوتا ہے، ہمارے عوام بھی جو ہیں وہ بھی ذرا مسالے دار باتیں سننا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے پروگراموں میں کسی وقت بیٹھ کے ذرا اعلیٰ اخلاقی درس دینا شروع کیجئے کہ معاشرے کو کس طرف جانا چاہیے، اعلیٰ باتیں کیجئے معاشرے کو، تو میں دیکھوں گا آپ کے پروگراموں کی ریٹنگ کیسے ہوتی ہے۔ جس پروگرام میں ذرا تلخی بڑھتی ہے نا وہی پروگرام دیکھتا ہے۔ تو یہ جلسوں کو بیچ عوام میں مقبول بنانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں؟ نہیں، جو یہی کام پھر آپ بھی کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے میڈیا والے، ایسا نہیں ہوتا، آپ اپنے سماج کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ ہاں بہتر ہے کہ ہم تلخ باتیں ذرا کم کریں اور تلخ باتیں بھی مناسب الفاظ میں کریں، لیکن اگر آپ مجھ سے توقع کر رہے ہیں کہ مجھ پہ یہ اعتراض یا سوال اٹھائیں گے کہ میں عوام کو اس طرح کی لچھے دار باتوں میں الجھاتا ہوں، تو میں آپ پہ رکھ دوں گا نا، آپ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں۔ صحیح ہے، آپ سے مراد کیا ہے؟ جی اچھا قائرہ صاحب، بہت سے لوگوں کو یہ امید تھی کہ جب الیکشنز ہوں گے تو وہ جو ایک ڈیڑھ سال سے ایک تلخی چل رہی ہے سیاسی ماحول میں وہ کم ہو جائے گی، چیزیں آگے کی جانب بڑھیں گی۔ الیکشن کا رزلٹ آیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا بھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو شکوے تھے لیکن پارلیمنٹ میں انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا، جس کو کچھ لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر وہ دوبارہ احتجاج کی باتیں کرنے لگے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی تو مفاہمت کی بات بھی کرتی ہے، یہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ، یہ جو ری کاؤنٹنگ کا معاملہ ہو رہا ہے، یہ اگر ایک دو چیزیں ایسی نہ ہوتیں تو شاید سیاسی ماحول کو بہتری کی طرف گامزن کیا جا سکتا تھا۔ بالخصوص مخصوص نشستوں کے معاملے نے مخالف سیاسی جماعت جو ہے یا اپوزیشن ہے اس کو دوبارہ سے احتجاج کرنے پر مجبور کیا ہے۔ یہ موقف یوں نہیں اختیار کیا جا سکتا تھا کہ جی ٹھیک ہے آپ کا حق بنتا ہے، ہم نہیں لیتے یہ مخصوص نشستیں؟ یہ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ان مخصوص نشستوں پہ آتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے تو جب خان صاحب، ہم حکومت میں تھے اور خان صاحب
لڑائی لڑ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ سے، اس وقت بھی ہم نے رستہ پیدا کرنے کی کوشش کی تھی اور رستہ پیدا ہو گیا تھا. اس کو بائیکاٹ خان صاحب نے کیا تھا. اور یہ حکومت جب یہ الیکشن ہوا اس کے بعد ان کا ایک اعتراض اٹھا. اسی طرح کے اعتراض 2018 میں بھی اٹھے تھے، لیکن اس سے اعتراض کے بعد ہم نے باقاعدہ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کی آصف زرداری صاحب کی قیادت میں، بلاول صاحب کی قیادت میں، اور اس کے پہلے اجلاس میں پہلے دن ہم نے فیصلہ کیا کہ سیاسی جماعتوں سے مشاورت کرنی چاہیے، ڈائلاگ اوپن کرنا چاہیے. اس دن اگلے دن خان صاحب نے کہا کہ ان 3 جماعتوں سے، جس میں مسلم لیگ، پیپلز پارٹی اور MKM، ان سے بات نہیں ہو سکتی. اب یہ فرمائیے کہ اس صورتحال میں کہ آپ کو 5 سال پہلے سے وہ ہاتھ جھٹک رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، بات کرنے کو تیار نہیں ہے، ادھر دیکھنے کو تیار نہیں ہے. یعنی اگر میں اپنے ہی صحن میں گم ہوں اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ میرے ہی گرد ساری کائنات کھڑی ہے یا سارا ملک کھڑا ہے اور میں ہی وقت کا مسیحا ہوں، تو اس فضا سے کون نکالے؟ ہم تو آج بھی نکال رہے تھے. اور زرداری صاحب نے پھر کہا، جب ہماری یہ حکومت بن رہی تھی، اس کا اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا، تو اس میں بھی زرداری صاحب نے کہا کہ ہمیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی طرف جانا چاہیے. تو ہماری طرف سے تو یہ رستہ حاضر ہے، لیکن خان صاحب اگر یہ رستہ نہیں کھولیں گے تو پھر ہماری طرف سے کتنا کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں کھول پائے گا. دوسری بات، جہاں تک تعلق اسپیشل سیٹوں کا ہے، اب اس پہ عدالتی فیصلہ آ گیا. سوال یہ ہے کہ آپ میڈیا کے دوستوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، جو اسپیشل سیٹیں ہوتی ہیں وہ ممبروں کی نہیں ہوتی، پارٹی کی ہوتی ہے. وہ پارٹی کی ہوتی ہے، اور اس پارٹی کی ہوتی ہے جو پارٹیاں الیکشن کے اندر الیکٹورل اینٹی کے طور پہ حصہ لیتی ہیں. ملک کے اندر جماعتیں درج ہیں کوئی 150، الیکشن میں حصہ لیتی ہیں 15-20 جماعتیں. 15-20 جماعتیں اگر الیکشن میں حصہ اس میں کوئی جماعت نہیں لیتی، نہ اس کا کوئی کینڈیڈیٹ ہے، اس کا اپنا چیئرمین اپنی جماعت کے سمبل سے الیکشن نہیں لڑتا، انہوں نے کوئی اسپیشل سیٹوں کے لیے درخواست بھی نہیں دے رکھی، تو پھر قانون، آئین اور منطق یہ کہتی ہے کہ پھر ان کا حق نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ممبران، آزاد ممبران کی عددی نمبر کی بنیاد پہ سیٹیں نہیں دینی، آپ نے جماعتوں کو یہ سیٹیں دینی ہے. یہ ارینجمنٹ ہے، یہ آئین کے اندر بھی اسی رکھا گیا تھا. اور اس کا ارینجمنٹ کیوں رکھا گیا؟ اس کا ارینجمنٹ اس لیے رکھا گیا کہ ہمارے جو مارجنلائز طبقات ہیں، یعنی عورتیں ہیں، مائنورٹیز ہیں، یہ جنرل الیکشن لڑ کے یہ اپنے، ہمارے ہاں ایسا اقتدار نہیں ہے کہ ان کی ایڈیکویٹ جو ہے یا ان کی پروپورشنیٹلی پراپر ریپرزنٹیشن ہو سکے، اتنی خواتین اسمبلی میں آ سکے، اتنی مائنورٹیز کی سیٹیں آ سکے، لہذا ان کے لیے ایک اسپیشل پروویژن رکھی گئی. اور ان سیٹوں کو دینے کے لیے ہمارے ہاں الیکشن تو پر سیٹ، یعنی الیکٹورل پروسیس میں سیٹ کے تناسب سے ہر سیٹ کا انڈیپینڈنٹ الیکشن ہے، لیکن ان سیٹوں کے دینے کے لیے آپ نے متناسب نمائندگی کا نظام رکھا ہوا ہے. اور اس متناسب نمائندگی کا جو فریم ورک ہے یا جو چارٹر ہے یا جو اس کا ارینجمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جماعتیں، جس جماعت کو جتنی سیٹیں ملیں گی اتنے % اس کو ان اسپیشل سیٹوں سے کوٹا ملے گا. اور یہ جو ایک بحث چھڑی ہوئی ہے کہ جی یہ ان جماعتوں کی تو سیٹیں بنتی ہی نہیں ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ وہ کن جماعتوں کی بنے گی؟ یہ تو جتنی جماعتیں الیکشن کے اندر ہیں اس میں آج تو 100 ہے، یہ 200 بھی اگر انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو جو جماعتیں اسمبلی کے اندر ہوں گی وہ سیٹیں بہرحال انہی کی طرف جانی ہیں. مگر قائرہ صاحب پھر تو یوں ہونا چاہیے نا کہ پھر تو آزاد امیدوار کو کسی ایسی جماعت میں شمولیت کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ جو اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن ہی نہیں لڑی، پھر تو یہ قدغن بھی ہونی چاہیے. دیکھیں یہ آپ اختیار کسی سے نہیں چھین سکتے، یہ میرا انڈیپینڈنٹ اختیار ہے، میں ممبر ہوں یا نہیں، میں کسی جماعت میں جوائن کر سکتا ہوں. آپ مجھے یہ تو پابند نہیں کر سکتے نا. یہ صرف اسمبلی کے اندر کی بات تو نہیں ہے. میں آج ایک ایسی جماعت میں جا سکتا ہوں جس جماعت کا ٹوٹل ایک ممبر بھی، پورے ملک کے اندر چند نمائندے اس کے ہوں، نمائندہ ایک بھی نہ ہو بلکہ کوئی ممبر ہو ٹوٹل اس کے، تو یہ پابندی نہیں لگ سکتی. ہاں جب اس جماعت کو آپ نے الیکٹورل اینٹی کے طور پہ، ایک انتخابی اینٹی کے طور پہ تسلیم کرنا ہے اور اس کی بنیاد میں آپ نے جو اسمبلیوں کی سیٹیں ہیں اس تناسب کو جب اس کو اوپر فارمولے کے اوپر آنا ہے تو پھر وہی جماعتیں وہاں کرائیٹیریا میں آئیں گی جو جماعتیں الیکٹورل اینٹی کے طور پہ الیکشن میں حصہ لے رہی. ہاں اس کا ایک ہو سکتا تھا کہ سنی اتحاد کونسل الیکشن میں حصہ لیتی، اس کا کوئی ممبر نہ جیتتا، لوگ کھڑے ہوتے وہ سارے ہار جاتے، لیکن اگر آپ وہ ممبر کھڑے کرتے تو پھر وہ اسپیشل سیٹوں کے لیے اپنی لسٹ دیتے، تو پھر وہ ایک ارینجمنٹ ہو سکتا تھا. لیکن یہ تو ایک آئینی ارینجمنٹ ہے، اس کے اوپر جتنی اب کیسے ہو سکتا ہے کہ آئین اور قانون کچھ کہے
اور ہم کہیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے. ہم کون ہوتے ہیں بھائی؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ میں کون ہوتا ہوں؟ ٹھیک، بالکل صحیح ہے. چلیے قاہرہ صاحب آخر میں یہ بتا دیجئے کہ یہ طے ہے کہ آپ گورنر پنجاب آ رہے ہیں؟ بالکل مجھے تو میرے علم میں نہیں ہے. کئی دوستوں کا یہ میرے لیے اچھے الفاظ انہوں نے کہے ہیں، لیکن میری جماعت نے یہ فیصلہ کرنا ہے، قیادت نے کرنا ہے. میرے ساتھیوں میں سے جس کا فیصلہ بھی کریں گے سارے ہی اہل لوگ ہیں بڑے ماشاءاللہ. مگر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو 3 نام زیر غور ہیں اس میں آپ کا نام سر فہرست ہے؟ یہ تو میری قیادت ہی بتا سکتی ہے، کیونکہ یہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. یہ فیصلہ کوئی مشاورت، جب مشاورت ہوگی تو اس میں پر بات کی جائے گی. ابھی تک تو اس مشاورتی عمل کا میرا خیال ہے آغاز نہیں ہوا. اگر ہے بھی تو کم از کم میں اس میں شامل نہیں. کیا آپ کی اپنی لیڈرشپ سے اس معاملے میں بات ہوئی ہے قاہرہ صاحب؟ نہیں، میری نہیں ہوئی. صحیح ہے. چلیے بہت شکریہ قاہرہ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مرود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مرود صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شو میں. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں، 2-3 دن پہلے آپ نے ایک نیا سوال پیدا کیا اور آپ نے کہا کہ یہ ڈھونڈا جائے کہ وہ کون ہے جس نے مشورہ دیا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کیا جائے. آپ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ تھا؟ شکریہ. پہلی گزارش یہ ہے کہ میرے اس بیان کو غور سے اگر سن لیتے تو یہ سوال پیدا نہ ہوتا. میں نے یہ کہا تھا، 2 سوالات اٹھائے تھے کہ شیرانی صاحب، جے یو آئی شیرانی کے ساتھ ہمارے اتحاد کا فائنل فیصلہ خان صاحب نے کر دیا تھا الیکشن ہونے سے پہلے. بدلہ نہیں مل رہا تھا، کبھی امکانات تھے، تو ہم نے متبادل کے طور پہ شیرانی صاحب کے ساتھ اتحاد کر لیا. تو یہ ایک سوال اٹھایا کہ کیوں نہ ہو سکا. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ وحدت المسلمین جو ہیں ان کو اگر ہم جوائن کر لیتے تو شاید جو ہے یہ ریزرو سیٹوں پہ اتنی مشکلات پیش نہ آتی. یہ ایک رائے تھی، اختلافی رائے جو پارٹیوں کے اندر ہوتی ہے. یہ اور میں نے یہ بات جو ہے کل یا پرسوں شاید کل ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ میں بھی یہ ہم نے سب نے مل بیٹھ کے ان چیزوں کو ڈسکس کیا. جمہوری پارٹی ہماری اختلافات بھی ہوتے ہیں کسی ایشو پہ، لیکن قیادت کے بیچ کوئی اختلاف نہیں ہے. میڈیا نے اس کو رنگ دے دیا کہ یہ قیادت کے بیچ اختلافات ہیں، سوالات ہیں، یہ سب کچھ. شاید یہ اس وجہ سے ہوا نا مرود صاحب کہ یہ بات پہلے کور کمیٹی میں ڈسکس ہوتی تو شاید یہ سوال نہ اٹھتا. پہلے چونکہ میڈیا میں ڈسکس ہو گئی، بعد میں کور کمیٹی میں گئی، اس لیے یہ سوال اٹھ گیا. میرا خیال یہ نہیں ہے. بہرحال کل ہم نے اس کو حتمی طور پہ دفن کر دیا. ہم نے اس پہ ڈسکشن کی، ہم نے اپنا احتساب کیا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ دس چیپٹر از کلوزڈ. تو لہٰذا اب نو لانگر اس پہ بات کرنے سے پھر میڈیا کو جو ہے اس پہ، اور یہ سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے تو کوئی بات نہیں کہی تھی. غلط فیصلہ میں نے یہ کہا تھا کہ وحدت المسلمین کو نہ جوائن کرنا تھا. اگر وہ جوائن ہو جاتے تو پھر تو سنی اتحاد کونسل کا سوال نہ رہتا. سنی اتحاد کونسل کی تو میں نے ستائش کی تھی. حامد رضا صاحب جو سربراہ ہیں سنی اتحاد کونسل کے، وہ ایک انتہائی ڈائنامک آدمی ہے. اپوزیشن میں ہم سے بڑھ کے وہ کردار ادا کر رہے ہیں، بڑے ہی دلیر آدمی ہیں اور مجھے بہت پسند ہے. سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ آپ کا صرف یہ تھا کہ مجلس وحدت المسلمین میں کیوں شمولیت اختیار نہیں کی، لیکن اگر اس میں بھی کر لیتے سر تو مجلس وحدت المسلمین نے بھی اپنی کوئی مخصوص نشستوں کی لسٹ تو جمع نہیں کرائی ہوئی تھی، اسٹیٹس تو سیم ہوتا. میرا خیال اس سے مختلف ہے، یہ ایک قانونی ڈیبیٹ بن جاتا ہے. اچھا جی ہاں. کس طرح سے یہ قانونی؟ دیکھیں پشاور ہائی کورٹ نے 3 سوالات رکھے تھے ریزرو سیٹوں کے معاملات پہ. کم از کم ایک سوال سے ہم بچ جاتے. جو بھی ہیں، اب میٹر ہمارا سپریم کورٹ میں ہے. سپریم کورٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ آرٹیکل 51 جو ہے پریویل کرے گا یا الیکشن ایکٹ جو ایک سبارڈینیٹ لا ہے وہ پریویل کرے گی. ایک اور بات
جو پشاور ہائی کورٹ ایڈریس نہ کر سکی وہ یہ ہیں کہ مینڈیٹ ملا ہے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ، اس ووٹ کی بنیاد پہ اسلام پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹیں ملنی تھی. یہ وہی ووٹ تھا جو پی ٹی آئی کو پڑا تھا، اور اس ووٹ کا مقصد یہی تھا کہ ریزرو سیٹیں پی ٹی آئی کو ملے. اب ان ریزرو سیٹوں کے بارے میں الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دے دیا کہ نہیں، وہ جو پی ٹی آئی کو جو سیٹیں ملنی تھی اس ووٹ کی بنیاد پہ جو لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا وہ نون کو دے. یعنی منطق سے، عقل سے، ریزننگ سے بریفٹ ہیں. نہیں، لیکن پھر پشاور ہائی کورٹ نے تو اس فیصلے کو برقرار رکھا. پشاور ہائی کورٹ نے اس اسپیکٹ کو ایڈریس نہیں کیا ہے، جو میرے خیال میں ایک سنگین غلطی ہے. اس کو ایڈریس ہی نہیں کیا. جی یہ سپریم کورٹ میں ایڈریس ہوگا ڈیفینیٹلی. اچھا، تو مروہ صاحب لیکن کیا یہ بات درست نہیں ہے؟ آپ شیرانی گروپ کی بات کر رہے تھے، ان کی پارٹی کی، انہوں نے بہت ساری شرائط رکھ دی تھی. خبریں یہ ہیں کہ وہ 12 ایم این اے مانگ رہے تھے، کچھ ایم پی اے مانگ رہے تھے، کچھ سینیٹرز مانگ رہے تھے، جس کی وجہ سے پھر یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں، پھر ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. شیرانی صاحب کی پارٹی کے ساتھ جتنے بھی ہمارے سیشنز ہوئے ان میں ہر سیشن میں میں موجود تھا. اچھا، ہمارے تمام معاملات حتمی ہو چکے تھے. اس میں کچھ اس میں نہیں، سیٹوں پہ بات کے ہوئی تھی؟ پی میں صرف ایک سیٹ مانگ رہے تھے مردان کی. اچھا، فائنلی. اور ایک گلنصیب خان کی سیٹ تھی جس پہ وہ مردان کے علی محمد خان صاحب والی یا دوسری؟ نہیں، عاطف خان والی سیٹ مانگ رہے تھے. اچھا. اور ایک صوبائی سیٹ درازندہ کی مانگ رہے تھے. بلوچستان میں 4-5 سیٹوں پہ ان کو ایکوموڈیٹ کرنا تھا. تو یہ کوئی قابل عمل فارمولہ تھا انتہائی. اور پھر شیرانی صاحب ان سیاستدانوں میں تو نہیں ہے نا کہ بلے باز کی طرح پریس کانفرنس کر جائے. گرچہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جب ہمارے ان کے ساتھ یہ ڈیل ہو رہی تھی تو اس کے گھر کا بھی گھیراؤ کیا گیا تھا. ان کو بھی پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ ڈٹے رہتے. وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ اس پہ آنکھیں بند کر کے آدمی اعتماد کر سکتا ہے کہ ہر حالت میں وہ ڈٹے رہیں گے. اور یہی مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ بھی کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہی ہمیں سنی اتحاد کونسل انہوں نے بھی کیا، ان پہ بھی ہمیں اسی طرح کا اعتماد ہے. صحیح ہے. لیکن یہ بتائیے کہ پھر بلے باز کا فیصلہ کس نے کیا تھا؟ یہ تمام معاملات ڈسکس ہونے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ فی الحال جو ہیں ان ایشوز کو جو ہیں ہم مزید میڈیا میں ڈسکس نہیں کریں گے. پارٹی کی کور کمیٹی کا فیصلہ ہے تو میں اس پہ کم. لیکن یہ بات تو یقینی کے طور پہ کہی جا سکتی ہے کہ کور کمیٹی میں ڈسکس نہیں ہوا تھا اس وقت. نہیں، اس وقت ڈسکس نہیں ہوا تھا. کور کمیٹی کتنی فنکشنل ہے مروہ صاحب اس وقت؟ کیا کور کمیٹی فیصلے کر کے ان فیصلوں کو امپلیمنٹ کرا پا رہی ہے؟ کور کمیٹی اگر کوئی فیصلہ کر لیتی ہے تو کور کمیٹی کے فیصلے سے انحراف پھر انتہائی مشکل ہوتا ہے. یہ میں اس حد تک بتا سکتا ہوں. کور کمیٹی فیصلہ کرتی ہے، اس کی توثیق خان صاحب کرتے ہیں، یا خان صاحب فیصلہ کرتے ہیں تو کور کمیٹی اس کی توثیق کرتی ہے؟ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ تجویز کور کمیٹی کی طرف سے چلی جاتی ہے، خان صاحب جو ہیں اس پہ اپنی ریکمنڈیشن دے دیتے ہیں، واپس آ جاتا ہے میٹر کور کمیٹی میں. بعض اوقات خان صاحب میٹر ڈائریکٹ کور کمیٹی کو ریفر کر دیتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھ کے فیصلہ کریں. مولانا صاحب، یہ سخت احتجاج کا فیصلہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ سخت احتجاج کا فیصلہ اس لیے ہے کہ عربی پرشین فارسی کی ایک کہاوت ہے کہ گربہ چون مانت گریز دست وگیرت سر شمشیر تیز. اگر بلی کو آپ کمرے میں بند کر دینا، بلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑی ہی کمزور ایک یہ ہے، ڈرپوک ہے، اور آپ دروازہ بند کر دیں اور اس کو جناب ڈرانا شروع کر دیں تو یہ بھاگے گی ایک کونے سے دوسرے کونے میں. لیکن جب آپ سارے کونے بند کر کے ایک کونے میں اس کو گھیر لیں گے نا تو وہ بھی پنجے گاڑ کے آپ کی طرف لپکے گی. ہماری حالت یہی کرتی ہے. مینڈیٹ ہمارا چوری کیا، خواتین ہمارے اندر ہیں، لیڈر ہمارا اندر ہیں، ہمارے دیگر لیڈران اندر ہیں، ہمارے ورکرز آج بھی بھگت رہے ہیں پیشیاں. خود میری آج پیشی تھی، سب کی پیشیاں ہیں، ایم این ایس کی پیشیاں ہیں. آئے دن پرچے ہیں، آئے دن گرفتاریاں ہیں، آئے دن یہ خواجہ آصف اور تارڑ صاحب کی شکل میں دم کی امیز بیانات ہیں. سانس لینے پہ جو ہیں قدغن لگا دیے، نئے احتجاج کر سکتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں آئے دن ہماری سیٹیں کم ہو رہی ہے. اور فراڈ کا انداز دیکھ لیں کہ 10-10 ہزار اور 12 ہزار ووٹ نکال کے ان پہ ٹھپے لگا کے ڈبل کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے ووٹ کم ہو جائے. اور اسی طریقے سے اور 20 سیٹیں ابھی. تو آپ احتجاج کر رہے ہیں اپنی بقا کے لیے یا آپ احتجاج کر رہے ہیں اپنا مینڈیٹ واپس لینے کے لیے؟ ہم دو چیزوں کے لیے. پہلا ہے خان کی رہائی اور دوسری بات ہے خان کی رہائی تو عدالتوں سے ہوگی نا سر؟ یہ عدالتوں کا قیدی نہیں ہے. خان ایک سیاسی قیدی ہے. یہ جو کیسز ہے یہ تو برائے نام ہے.
آپ دیکھ نہیں رہے ہیں نواز شریف کے خلاف کتنے سنگین کیسز تھے. آیا وہ آتے ہی وہ کہتے ہیں نا آتے ہی چاہ گیا جناب, ہفتوں میں وہ بری ہو گیا. آج تو حسن اور حسین کی بریت بھی ہو گئی. وہ لازماً ہونی تھی, 7 دن سے وہ انصاف مانگ رہے تھے تو ان کا حق بنتا تھا کہ انصاف ان کو ملے. تو اسی طرح باقی پورا خاندان جو ہے بری ہو گیا ہے, تمام کیسز دھل گئے ہیں. تو اسی طرح ہم ہر کیس انہی عدالتوں میں ہارتے جا رہے ہیں. بلے کا کیس ہم ہار گئے, ریزرو سیٹوں کا کیس ہم ہار گئے, خان کی تمام ضمانتوں کی کیسز ہم ہار گئے, خان کے تمام ٹرائل ہم ہار گئے. ہر ایک کیس میں خان کو سزائیں ہو رہی ہیں. ہماری لیڈرز کی جو خواتین ہیں ضمانتوں پہ ضمانتیں خارج ہو رہی ہیں, جو باہر آتے ہیں وہ پھر گرفتار ہو رہے ہیں. ہم کہاں پہ جیت پائے ہیں؟ ہمیں عدالتوں سے کہیں پہ دادرسی ملی ہے؟ قطعاً کوئی مائنیوٹ سی بھی دادرسی ہمیں نہیں مل رہی. کہیں کہیں پر تو یہ بھی لگا کہ شاید کہ آپ کی لیگل ٹیم کی تیاری پوری نہ تھی. جیسے لطیف کھوسہ صاحب کھڑے تھے سپریم کورٹ میں انتخابی الیکشن سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے, تو چیف جسٹس صاحب ان سے پوچھتے رہے کہ بتائیں کس حلقے میں. ان کے پاس کوئی فہرست موجود نہیں تھی کہ کہاں پر ان کے کینڈیڈیٹس کو اٹھایا گیا یا ان کے پروپوزلز کو اٹھایا گیا. ابھی پشاور ہائی کورٹ میں بابر اوان صاحب کو جانا تھا, علی ظفر صاحب کو, وہ دونوں نہیں گئے یا ان میں سے کسی ایک کو جانا تھا, نہیں گئے. تو کہیں لگتا ہے کہ یہ نہیں ہے. دیکھیں بابر اوان صاحب, علی ظفر صاحب اگلے دن چلے گئے نا, انہوں نے ارگو کر دیا نا. تو اس میں لیگل ٹیم کی کیا کمی جو ہے نظر آ رہی ہے؟ آپ جو سردار لطیف کھوسہ صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں بتا پائے کہ کہاں سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا گیا. بحیثیت صافی آپ کو علم ہے نا, میں خود ڈسکوالیفائی ہوا. کس چیز پہ ڈسکوالیفائی ہوا؟ 6 نام جو شیر افضل میرے ہم نام تھے پشاور سٹی کے, ان کے پانی کے بلوں میں بقایا جات ڈالے گئے 11 لاکھ روپے, جبکہ 30 روپے بل ہوتا ہے. اور وہ 11 لاکھ ایک مہینے کے بنا کے انہوں نے تمام شیر افضل کو جو ہے میرے کھاتے میں ڈال دیا. نہ ولدیت دی, نہ شناختی کارڈ نمبر دیا. یہ الیکشن کمیشن یا ریٹرننگ افسر کا یہ کنڈکٹ یہ آپ کے ساتھ ہوا. لیکن آپ کے بارے میں تو پھر بھی پارٹی کے اندر بھی من کہا جاتا ہے کہ شیر افضل مروت کیوں خاص ایسا آدمی ہے جس کو نہ گرفتار کیا گیا, نہ اس کو جو ہے وہ اتنی سختیاں جھیلنا پڑیں. آپ پر ڈاؤٹ کیوں کرتے ہیں لوگ؟ کوئی ڈاؤٹ نہیں کرتا ہے. شیر افضل مروت ہی وہ آدمی ہے جو کڑے وقت میں نکلا, کیمپین بنائی, اور اس وقت نکلا جب کوئی نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اور میرے نکلنے ہی کے توفیل اور خان کے دست شفقت کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف پورے ملک میں اتنا مینڈیٹ ملا. اور یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ اصل میں دیکھیں, آپ کوئی ایک شخص, چیلنج پہ کہتا ہوں, 1% بتا دیں, میرا رول مائنس کر دیں 9 مئی کے بعد, تو کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ اور میرا رول ایڈ کر دیں, کوئی 1% نقصان تو کوئی بتا دے کہ پی ٹی آئی کو ہوا ہو. اور آج بھی خان صاحب کی مجھ پہ اعتماد اس لیے, ابھی بھی احتجاج حوالے کیا ہے, میرے حوالے کیا ہے ملگیر احتجاج, مجھے کہا ہے کہ آپ کی ڈیوٹی ہے. تو لہٰذا پارٹی کے لیے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, بیسیکلی یہ وہ لوگ ہیں جو نون کے کماشتے ہیں. واحد چیز جو پی ٹی آئی کو آج کھاٹ سکتی ہے, نقصان دے سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی پبلک کو نکالنے کی صلاحیت جو ہے اس پہ ذک لگائی جائے, اس کو نقصان دیا جائے. اور وہی لوگ جو ہیں نون کی ایما پہ یہ کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح ہو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور عوام پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں, دیکھیں سیاست بڑی گندی چیز ہے. ہر پارٹی کے اندر یہ چپکلشیں ہوتی ہیں, یہ کینچا تانی ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کو یہ پسند نہیں ہوگا کہ یہ شخص جو ہے ورکر میں اتنی قبولیت کیوں پا گیا, جبکہ میرے یہ استدلال رہا ہے کہ ہر ایک کو لیے قبولیت اوپن ہے. میری طرح مار کرے, میری طرح محنت کرے, میری طرح روڈ پہ نکلے, میری طرح پرچے بکتے, میری طرح صحبتیں برداشت کرے. یقین کریں یہ عوام جو قبولیت یا جو محبت مجھے دے رہی ہے مجھ سے زیادہ ان کو دے گی. تو لہٰذا صرف اور صرف آج کی ضرورت کیا ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کی اس طاقت پہ جو ہے غضن پہنچایا جا سکے. اور وہ طاقت کیا ہے, عوام کو باہر نکالنے کا. ہمارے سامنے اب احتجاج ہے, اور اس احتجاج میں اگر یہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں کہ مجھے ڈیمیج کر دیتے ہیں, تو پھر آپ یہ پارٹی کو نقصان ہوگا اس کا.
नुकसान पीटीआई का है और इसी पे ये लगे हुए हैं। एजेंडा जो है नून और उनके हवारियों का है। ठीक। और इसमें कुछ हमारे नाकिबत अंदेश दोस्त जो हैं उनके साथी बन चुके हैं। और मैंने तो फिर भी कहा है, खान साहब को लास्ट टाइम खान साहब ने मुझे कहा कि ये अभी भी जब इस्लामाबाद में जो भी जितने भी एहतजाज हुए या पिंडी में, वो सब मैंने किए जी, पार्टी के ताउन से, पार्टी के तोफेल और वर्कर के सपोर्ट से। सही, तो ये सही है। चलिए, लेकिन आने वाला इम्तहान शायद ज्यादा कड़ा है। अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनकी भी फौरन गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। कुछ और चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, छोटा सा ब्रेक लेके वापस आते नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शेर अफजल मरवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मरवा साहब, आप एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आपकी जिम्मेदारी भी है, लेकिन दूसरी तरफ दबाव बढ़ भी रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब आपके चीफ मिनिस्टर हैं और उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। कैसे इस मामला को कैसे टैकल करेंगे? तो जब से ये पीडीएम का रजीम चेंज हुआ है, आज तक यही वारंट और गिरफ्तारियाँ और ज़ुल्म जबर है। तो अली अमीन खान को तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी हासिल है, वज़ीर आला एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो इस वारंट की वैसी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है। लेकिन ये अतकंडे मेरा ख्याल है उस अदालत की मुआवनत होनी चाहिए थी जिससे ये जारी करवाया गया, या हो सकता है कि चालान पे कोर्ट ने खुद ही जारी किया हो, कल ही देख के पता चलेगा। लेकिन ये वारंट, FIR, पर्चे, पकड़ दकड़, आप कह रहे हैं ना कि वो और मजीद सख्ती करेंगे। सख्ती क्या करेंगे? इन्होंने कौन सी एक यजीदियत है जो इन्होंने न की हो, क्या चीज़ छोड़ी है? तो लिहाजा जो करना चाहें करें। हम अब आदी हो गए हैं, भुगत लिया हमने, तो लिहाजा जितनी मजीद सख्ती कर सकते हैं करें। हम एहतजाज भी करेंगे और ऐसा एहतजाज करेंगे। 9 मई के दोबारा होने की धमकियाँ दी। मेरा ख्याल नहीं है कि इस मुल्क में वो जीना बेहतर होगा जहाँ कानून की हुक्मरानी ना हो, जहाँ मैंडेट की चोरी इस तरह डटाई से हो, इतनी बेशर्मी से हो, कुरान पे अलफ उठा के वज़ीर आज़म बने, सदर पाकिस्तान बने और इन आईनी नशिस्तों पे डिफेक्टिव तौर पे बैठे हुए लोगों को इल्म है कि ये जो है फार्म 47 की पैदावार है। जिस रियासत में माओ बहनों की इज़्ज़त व तकरीम न हो, बच्चों पे तरस न हो, फिर ये जीना ही क्या जीना है? या तो पाकिस्तान में आईन कानून की हुक्मरानी लानी है और तमाम इदारों को इसके ताबे बनाना है, जो जिसका काम है वही काम करें। ये एक इदारा लगा हुआ है, दूसरे इदारे के इख्तियार में घुस रहा है। पार्लियामान जो है वो बेतवकीर हो चुकी है और जब तक अदलिया अपने इंसाफ करने की इस पे वापस न जाए। मरवा साहब, पाकिस्तान की तारीख ये बताती है कि इफ़हाम व तफ़हीम के साथ ही शायद मसला हल होता है। आपने एहतजाज करके देख लिया 1.5-2 साल, शायद आज भी आपको जो आप चाहते थे वो नहीं मिल सका, रिलीफ नहीं मिला, मैंडेट नहीं मिला, आवाम ने दिया, शायद आप कह रहे हैं 47 डिफरेंट हो गया। तो फिर वो पहला फार्मूला अगर कामयाब नहीं हुआ एहतजाज वाला जो आप 1.5 साल से कर रहे थे, तो फिर क्या इफ़हाम व तफ़हीम का रास्ता नहीं ले लेना चाहिए? कौन सा एहतजाज हमने किया है? 9 मई के बाद तो हम सिर्फ डिफेंसिव पे हैं। 9 मई के बाद हमने कौन सा, ये तो अभी जब इलेक्शन में इन्होंने मैंडेट हमारा चोरी किया, अब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले कोई एहतजाज हमारा आपको नजर आया है? एहतजाज के काबिल तो इन्होंने हमें छोड़ा ही नहीं। हमें क्या, पूरी कौम को नहीं छोड़ा, पूरी कौम को जो है बुज़दिली का रास्ता दिखाया, खौफ में और डर में मुब्तला किया, नफसियाती तौर पे पूरी कौम को बीमार किया। तो लिहाजा कौन जुर्रत करता? ये पंजाब में पुलिस स्टेट बनी हुई है, किसी की जुर्रत हो सकती थी पीटीआई का झंडा उठाने की? अब हो सकती है पंजाब में, क्योंकि मरियम साहबा ने कहा है कि आई विल बी रुथलेस अगर कोई निकलेगा। ठीक, रुथलेस है ना, मार सकती है ना, खुदा की कसम ये मारे, लेकिन हम पंजाब में झंडे भी उठाएंगे और एहतजाज भी करेंगे।
میں قسمن کہتا ہوں. آپ کو پنجاب کی ذمہ داری بھی ملی ہے ساتھ؟ پنجاب کی ذمہ داری بھی ملی ہے اور پنجاب میں جلد سے بھی کریں گے. یہ ہمارا ملک ہے. یہ مریم کی کوئی جاگیر ہے کہ وہ کہیں کہ جی میں بے رحم ہو جاؤں گی؟ وہ بے رحم ہو یا قہر بنتی ہو یا غضب ڈاتی ہو، اس ریاست میں اپنے بنیادی حقوق سے کوئی ہمیں دستبردار نہیں کرا سکتا. پنجاب میں جلد سے بھی کریں گے، جلوس بھی نکالیں گے، احتجاج بھی کریں گے. لیکن جب آپ اجازت مانگیں گے اور اجازت نہیں ملے گی تو پھر اس کے بعد جو آپ احتجاج کریں گے وہ تو غیر آئینی ہو جائے گا، غیر قانونی ہو جائے گا. یہ کوئی غیر قانونی ہو جائے گا. یہ آئین ہے یا یہ خود قانون ہے؟ کب دیے ہیں 2 سالوں میں انہوں نے ہمیں احتجاج کی اجازت؟ دیتے ہیں تو دیں، نہیں دیتے ہیں تو اپنے اجازت اپنے پاس رکھیں. زیادہ سے زیادہ پرچہ کریں گے نا، ٹیئر گیس کریں گے، لاٹھی چارج کریں گے یا گولی چلائیں گے. ہم اس تمام جبر کے آگے ڈٹیں گے اور یہ پنجاب دکھائے گا. تو مروہ صاحب اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلے گا؟ الٹیمیٹ نتیجہ، اس ملک کو ضرورت ہے، اگر کسی کی کو سمجھ آتی ہے 76 سال میں اگر یہ ملک ترقی کر سکتا تو کر لیتا. ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا کہاں پہ پہنچ گیا؟ کیوں؟ ہم سے آگے ہیں، سپر پاور پریکٹیکلی بن چکا ہے. معیشت میں چائنا کی جو ہے وہ اس کا امریکہ بھی کر رہا ہے. ہماری کیا حالت ہے؟ 1.1 بلین ڈالر پہ شادیانے بج رہے ہیں کہ قرض مل گیا. قوموں کی حمیت یہ ہوتی ہے، قومیں جو ہیں اس چیز پہ شادیانے بجاتی ہیں. کبھی کسی نے یہ بھی کارکردگی دکھائی ہے کہ میں نے اتنا قرض ادا کیا، میں نے اتنی ریونیو جنریٹ کر دی، میں نے اتنے نوجوانوں کو روزگار دیا. ہمیں ضرورت ہے قانون کی حکمرانی کی، آزاد عدلیہ کی، جہاں پہ عوام آنکھیں بند کر کے عدلیہ پہ اپنا اعتماد رکھ سکے. ہم جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو پھر دعائیں پڑھتے ہیں کہ یا اللہ فلاں جج کے پاس کیس لگا دے. کیوں؟ کیونکہ اب یہ انسٹیٹیوشنل ٹرسٹ نہیں ہے، فرد ٹو فرد ہے. پاکستان کو آزاد عدلیہ کی ضرورت ہے اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس بدعنوانی سے اس قوم کو نجات دلا دیں، اس قوم کو یہ بتا سکیں کہ یہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے جو کہا تھا کہ سول سرونٹ کا کیا کام ہے، بیوروکریسی کہاں پہ کھڑی ہے، پولیس کہاں پہ کھڑی ہے، سب کچھ آپ کا پورا نظام اتنا بوسیدہ ہے، اس کی اوورہال کی ضرورت ہے. بیوروکریسی کا اپنا کام، پورا سسٹم ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، فوج کا اپنا کام. بالکل صحیح، جائیں اپنا کام کریں، رائٹ سر، جو جس کا جہاں پہ کام ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلیے وقت ختم ہو گیا. شیخ اعظم مروہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ناظرین آج کا پروگرام تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.